السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم اے راحت کی اس پراسرار اور ایڈونچرس ناول تاریک سفر کا دوسرا حصہ سنتے ہیں۔ راشیہ نے دروازہ کھولا اور میرا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل آئی۔ مجھ پر حیرت کا شدید دورہ پڑا تھا۔ یہ بھی ایک لیبارٹری تھی۔ فیکون رابی بلا شبہ اس دور کا سب سے پراسرار انسان تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر وہ ہے کیا۔ بہرحال میں نے اس عظیم الشان لیبارٹری کو دیکھا اور بھی شکایت بھری نگاہوں سے راشیہ کو۔ آؤ ایک منٹ راشیہ، تمہیں اس لیبارٹری کے بارے میں پہلے سے معلوم تھا؟ ہاں، وہ پتھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں نے اس کے بعد اس سے کوئی سوال نہیں کیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ مجھے ساتھ لیے ہوئے ایک بڑی سی میز پر پہنچ گئی۔ سفید رنگ کی میز پر ایک انسانی جسم سفید چادر سے ڈھکا ہوا میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ میں نے سرسری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ راشیہ کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ میں خاموش ہو گیا ہوں اور اس نے اس خاموشی کی وجہ بھی محسوس کر لی تھی۔ کہنے لگی، ہم بہرحال اس گھر، اس لیبارٹری کے مالک نہیں ہیں، ملازم ہیں۔ مالک مسٹر رابی ہیں اور ہمیں ان کے احکامات کی پابندی کرنا ہوتی ہے۔ خیال رکھنا ہوتا ہے اس بات کا کہ مسٹر رابی کیا چاہتے ہیں۔ میں نے راشیہ کی بات محسوس کر لی تھی۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، ہاں ٹھیک ہے راشیہ، مجھے غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اتنی دیر میں ایک پردے کے پیچھے سے رابی باہر نکل آیا۔ اس نے لمبا سا گاؤن پہنا ہوا تھا اور سر پر ایک خاص قسم کی ٹوپی جسے ڈاکٹر آپریشن کے وقت پہن لیا کرتے ہیں۔ وہ میز کے قریب پہنچ گیا اور اس نے آہستہ سے کہا، ہیلو ڈاکٹر۔ ہیلو سر، میں نے فوراً ہی جواب میں کہا۔ میری یہ لیبارٹری تمہیں کیسی لگی؟ میری یہ لیبارٹری تمہیں کیسی لگی؟ آپ کے شایع نشان، مجھے پہلے سے اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ میری اصل لیبارٹری یہی ہے، اپنے اہم ترین کام میں یہی کرتا ہوں۔ کیا کیا جائے، دشمن بہت ذہین ہے۔ حالانکہ وہ میری پہلی ہی لیبارٹری تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن پھر بھی غفلت خاتمہ کر دیتی ہے، اس نے سرسری انداز میں کہا اور لاش پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ میری نگاہیں میز پر پڑی اس لاش پر جم گئیں۔ لاش کی جلد سوکھی ہوئی تھی، لیکن ہاتھوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ زیادہ پرانی ہے۔ ہاتھوں کی 4 انگلیوں میں 4 مختلف رنگوں کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں، جو یقینی طور پر سونے کی تھیں۔ ان میں سے 2 سفید تھیں اور 2 سنہری۔ سفید سونے کی انگوٹھیوں میں یاقوت اور زمرد جگمگا رہے تھے اور سنہری انگوٹھیوں میں ایک میں الماس تھا اور چوتھی میں ایک سیاہ رنگ کا پتھر۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ انگوٹھیاں بے پناہ قیمتی ہیں۔ البتہ سیاہ رنگ کے پتھر کی انگوٹھی میں جو ڈیزائن بنا ہوا تھا وہ عجیب و غریب تھا، بہت ہی عجیب۔ راشیہ بھی دلچسپی سے اس لاش کو دیکھ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس نے بھی پہلی بار ہی یہ لاش دیکھی ہو۔ ہم اس کے نقوش کا جائزہ لے رہے تھے۔ مقامی معلوم نہیں ہوتا تھا، نقوش بہت عجیب سے تھے۔ بہرحال میں اور راشیہ اسے دیکھتے رہے۔ تب رابی کی آواز ابھری، یہ بنت طہارس ہے اور یہ لاش کئی ہزار سال پرانی ہے۔ یہ ہزاروں سال پہلے زندہ تھا۔ مراکش کا قدیم ترین خاندان، جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ یونان سے مراکش میں منتقل ہوا تھا اور اس وقت کی مراکشی حکومت کا بدترین دشمن تھا، اور اس خاندان نے اپنے آپ کو بڑے پراسرار طریقے سے ایک عظیم الشان پہاڑ میں روپوش کر دیا تھا۔ خیر، اس کی تاریخ کے بارے میں تمہیں بعد میں تفصیل بتاؤں گا۔ ہمیں اس لاش کا تجزیہ کر کے بہت سے راز معلوم کرنے ہیں۔ میں اور راشیہ پاگلوں کی طرح اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد فیکون رابی نے کہا، میں اس پر بہت عرصے سے کام کر رہا ہوں اور آخر کار اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مجھے اس کے بارے میں تفصیلات معلوم کر لینی چاہیے۔ بلکہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ میرے دشمن اس لاش کے حصول کے چکر میں تھے اور وہی میرے لیے شدید ترین رکاوٹوں کا سبب بنے تھے، ورنہ میں یہ کام پہلے ہی کر ڈالتا۔ البتہ میں اس بات سے خوش ہوں کہ مجھے تم جیسا معاون مل گیا، کیا سمجھے؟ اچھا یہ بتاؤ، جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ایناٹومی کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات حاصل ہیں۔ چلو یہ بھی چھوڑو، آؤ میں تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں۔
اس نے کہا اور میری توجہ ایک ویو باکس کی طرف منتقل کر دی۔ اس ویو باکس میں ایک سرم فلمیں لگی ہوئی تھیں۔ وہ مجھے ساتھ لیے ہوئے ان فلموں کی جانب آیا اور مجھ سے بولا، ہاں دیکھو، یہ ایک انسانی کھوپڑی اور یہ سینہ، کیا خیال ہے؟ ذرا اسے دیکھو۔ اس ایکس رے میں دائیں طرف کی ایک ہڈی میں اور ایک پسلی میں فریکچر ہے، اور سر میں بھی یہ دیکھو، اس جگہ فریکچر ہے۔ کیا تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس کی موت کس طرح واقع ہوئی ہوگی؟ میں خاموشی سے یہ ایکس رے دیکھتا رہا۔ سچی بات یہ ہے کہ اتنی معلومات مجھے نہیں تھیں۔ میں نے یہی کہا، فریکچر کسی حادثے کے نتیجے میں ہوتے ہیں۔ اندازہ یہ ہے کہ یہ آدمی زیادہ عرصے تک اس حادثے کے بعد زندہ نہیں رہا ہوگا۔ یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ ایکس رے دیکھ کر اس کے بارے میں اور کیا بتا سکتے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ اس کی عمر، صحت وغیرہ وغیرہ۔ میں ایک بار پھر ایکس رے کی طرف دیکھنے لگا۔ ہڈیاں مضبوط نظر آ رہی تھیں، دانتوں کی ساخت بھی عمدہ تھی۔ میں نے کہا، یہ آدمی زیادہ عمر رسیدہ نہیں تھا۔ اس کی کھوپڑی اور سینے کی ہڈیوں کی ساخت کی بنا پر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی عمر 24 سے 30 سال کے درمیان ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بائیں پھیپھڑے میں ایک دھبا نظر آ رہا ہے۔ اور کوئی خاص بات؟ نہیں مسٹر رابی، میں اتنا زیادہ ذہانت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ نہیں مسٹر رابی، میں اتنی زیادہ ذہانت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، ظاہر ہے کہ یہ تمہارا شعبہ نہیں ہے۔ ہم اس کا آپریشن کریں گے اور اس کا مکمل پوسٹ مارٹم کر کے اس کے بارے میں تمام تفصیلات اکٹھی کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ اب جس طرح چاہیں، میں نے کہا۔ تو پھر چلو، اپنے کام کا آغاز کرو۔ اور میرے لیے یہ کام سب سے زیادہ آسان تھا۔ البتہ میں نے اپنی تمام تر مہارت استعمال کی اور بہت ہی عمدگی کے ساتھ لاش کے اعضاء الگ کیے۔ یہ میری زندگی کا ایک عجیب و غریب تجربہ تھا کہ میں ہزاروں سال پرانی لاش کا پوسٹ مارٹم کر رہا تھا، اور راشیہ اور رابی میرے ہاتھوں کی مہارت کا کمال دیکھ رہے تھے۔ ایک اتنی قدیم لاش کو پوری مہارت کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ایک ایک چیز نکال کر اسے محفوظ طریقے سے رابی کے سامنے پیش کرنا، یہ سب کچھ بڑی کمال کی چیز تھی۔ راشیہ کے چہرے پر تحسین کے آثار تھے اور رابی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ وہ لوگ طرح طرح کی مشینوں پر لاش کے ان ٹکڑوں کا تجزیہ کر رہے تھے، اور رابی راشیہ کو کچھ بتاتا جا رہا تھا۔ رابی کے الفاظ وہ کاغذ پر منتقل کر رہی تھی، لیکن مخصوص قسم کی ہینڈ رائٹنگ میں۔ وقت کا کوئی احساس ہی نہیں ہو سکا۔ بعد میں جب گھڑی میں وقت دیکھا تو ہم نے پورے 8 گھنٹے اس کام میں صرف کیے تھے، لیکن ہم میں سے کسی کو تھکن کا ذرا احساس نہیں ہوا تھا۔ پھر رابی نے کہا، اور اب تم اپنا دوسرا کام شروع کرو گے ڈیئر، اس لاش کے تمام اعضاء کو ان کی جگہ رکھ کر ان کی سلائی کرنا۔ جب میں اپنے اس کام سے فارغ ہوا تو رابی اور راشیہ نے میرے کام کی بڑی داد دی تھی۔ رابی کہنے لگا، راشیہ، ہم نے کوئی معمولی انتخاب نہیں کیا ہے۔ میں اس لڑکے کا سنہری مستقبل دیکھ رہا ہوں۔ میرے دوست، جب ہماری یہ ریسرچ منظر عام پر آئے گی تو ایک مخلص اور ایماندار آدمی کی حیثیت سے 2 افراد کا نام میرے معاونوں کی شکل میں دنیا کے سامنے آئے گا، سوری اور راشیہ۔ اس بات کو کبھی غلط مت سمجھنا، یہ ایک دیانتدارانہ کام ہوگا۔ چلو اب آرام کرو، میری ایک بہت بڑی مشکل حل کر دی ہے تم لوگوں نے۔ اس وقت کا کام ختم ہو گیا اور یقیناً تم لوگ بھی تھک گئے ہوگے۔ راشیہ، جاؤ، ہاتھ دھونے کے بعد کھانا لگاؤ، سخت بھوک لگ رہی ہے۔ اور سوری، تم بھی واش روم جاؤ اور اپنے آپ کو تازہ دم کر لو۔ ہم تینوں مختلف راستوں پر چل پڑے تھے۔ میں کسی بھی طرح غیر مطمئن نہیں تھا۔ جو کام رابی کے ذریعے مجھے ملا تھا وہ میرے لیے خاصی دلچسپی کا حامل تھا، اور اسے سر انجام دیتے ہوئے مجھے کسی بھی قسم کی کوفت کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا۔ پھر ہم ڈائننگ روم میں بیٹھے تھے۔ راشیہ نے اس وقت بھی اپنے عورت پن کا کمال دکھایا تھا۔ سرجری میں معاونت کے دوران وہ ایک بہترین اسسٹنٹ ثابت ہو رہی تھی، اور کچن میں تو وہ کمال ہی کر ڈالتی تھی۔
ایسی مکمل عورتیں ذرا کم ہی نظر آتی ہیں۔ کھانے کے دوران رابی گہری سوچ میں ڈوبا رہا تھا، پھر وہ اچانک ہی بول پڑا، تم لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے اور میں ان رپورٹوں پر غور کر رہا تھا۔ بڑی دلچسپ اور ڈرامائی سچویشن ہے، لیکن یقین کرو میرے ذہن میں شبہ تھا، گہرا شبہ، اور میں شبے کی تصدیق ایک بار پھر کروں گا۔ تم لوگ سوچ تو رہے ہوگے کہ یہ فیکون رابی بڑا غیر متوازن ذہن کا مالک ہے۔ نہیں دوستو، بے شمار ایسے واقعات الجھ جاتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ذہنی عدم توازن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں کیا یہ غلط باتیں شروع کر چکا ہوں؟ کھانا کھاؤ، کھانا کھاؤ، لیکن اس کے بعد صرف 1 گھنٹہ مجھے دو گے تم، ہمیں واپس اسی لیبارٹری میں چلنا ہے۔ آپ اس بارے میں ذرہ برابر تردد نہ کریں مسٹر رابی۔ اب اگر آپ نے ہمیں اتنا بے تکلف کر ہی لیا ہے کہ جو بات میرے دل میں آتی ہے میں اسے بے تکلفی سے کہنے میں گریز نہیں کرتا۔ یہ ایک عمدہ بات ہے۔ تم نے محسوس کیا ہوگا میرے دوست کہ اتنے دنوں میں نے کبھی تم پر اپنی ذات کو مسلط نہیں کیا۔ اصل میں مجھے انتہائی چھچورے لگتے ہیں وہ لوگ جو کسی کو معاوضہ دے کر اپنے ساتھ پریشان کرتے ہیں اور پھر اسے اپنا غلام سمجھنے لگتے ہیں۔ انسان تو انسان ہی ہوتا ہے، بھلا انسان کا غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ میں نے اتنی ساری باتیں کہہ دیں، تم کچھ کہنے جا رہے تھے سوری؟ جی سر، آپ جو کام کر رہے ہیں اور اس کا ہمیں تھوڑا بہت اندازہ بھی ہو چکا ہے، اس کے بارے میں کم از کم میں اپنی بے پناہ دلچسپی کا اظہار کرتا ہوں، اور یہ میرے اپنے شوق اور میرے اپنے تجسس کی تکمیل کا ذریعہ بن گیا ہے۔ چنانچہ میرے لائق جو بھی خدمت ہوا کرے بے تکلفی سے کہہ دیا کریں، میں اس خدمت کو انجام دیتے ہوئے کبھی تھکن کا اظہار نہیں کروں گا۔ اور میں بھی سر، راشیہ نے فوراً ہی کہا، اور ڈاکٹر رابی آنکھیں بند کر کے مسکرانے لگا۔ اب اگر میں اسے اپنی خوش قسمتی نہ کہوں تو یہ تقدیر کے ساتھ ناانصافی ہوگی، کیونکہ ہم مزاج ساتھیوں کا مل جانا تقدیر ہی کا کام ہے۔ اب کھانا کھاؤ۔ اور کھانے سے فراغت کے بعد رابی ایک بار پھر ہمیں لیے ہوئے اسی لیبارٹری میں آیا، اور اس کے بعد وہ اس لاش کی جانب متوجہ ہو گیا جس کی کاٹ چھانٹ کی گئی تھی اور اسے ایک تابوت میں محفوظ کر دیا گیا تھا۔ رابی نے میری مدد سے وہ لاش پھر تابوت سے باہر نکالی اور اسے آپریشن ٹیبل پر سجا دیا۔ اس کے بعد وہ ایک الماری سے ایک بوتل نکال لایا جس پر سائفن لگا ہوا تھا۔ اس نے سائفن کی فواریں لاش کے چہرے پر ڈالیں اور اس کے بعد بوتل ایک جانب رکھ کر ایک الماری سے کریم کا ڈبہ نکال لایا۔ خاصا بڑا ڈبہ تھا۔ اس نے اس ڈبے میں ہاتھ ڈال کر وہ کریم نکالی اور اسے لاش کے چہرے پر اچھی طرح مل دیا۔ پھر اس کے بعد ہاتھ وغیرہ صاف کر کے ہمیں اشارہ کر کے ایک میز کے گرد آ بیٹھا۔ اس نے کہا، اب مجھے ایک بات بتاؤ سوری۔ جی سر، میں نے مستعدی سے کہا، تم نے بہت سی لاشوں کے اعزاز سیے ہیں، وہ لاشیں جو کسی حادثے کا شکار ہو کر آئی ہیں، ان کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ یہ پوسٹ مارٹم کتنے عرصے میں ہو جاتا ہے؟ یعنی اگر کوئی حادثے شدہ لاش کسی وجہ سے پوسٹ مارٹم کے لیے روکی گئی ہو تو تم اسے زیادہ سے زیادہ کتنے روز روک لیتے ہو؟ بہت کم ایسا ہوتا ہے مسٹر رابی۔ پوسٹ مارٹم ہم لوگ جلدی کر لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی الجھا ہوا مسئلہ دب جائے تو بہت زیادہ 1 یا 1.5 مہینہ لگ جاتا ہے۔ تم نے تجزیہ کیا ہوگا کہ تازہ لاش کے اعضاء اور ایک 1.5 مہینے رکھی ہوئی لاش میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ نمایاں فرق پیدا ہو جاتا ہے جناب۔ تازہ لاش کا جسم سیتے ہوئے اس کی کھال اور گوشت میں ایسی نرمی ہوتی ہے کہ انہیں سینے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، جبکہ 1-1.5 ماہ کے اندر جو جسم سینا پڑے یا کاٹنا پڑے اس میں ایک عجیب سی خستگی پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی ٹانکا ذرا زیادہ کھنچ جائے تو گلا ہوا گوشت فوراً سے باہر نکال دیتا ہے۔ گٹ، یہ لاش جو تم نے سی اس کی کیا کیفیت تھی؟ یہی کہ یہ لاش بہت عجیب ہے، مجھے یوں لگا جیسے میں کوئی سوکھا ہوا چمڑا سی رہا ہوں۔
رابی پرخیال انداز میں سر ہلانے لگا اور پھر بولا، تمہارے خیال میں یہ لاش کتنی پرانی ہوگی؟ سر، یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن پھر بھی بہت زیادہ پرانی نہیں تھی۔ ایک عجیب و غریب انکشاف کر رہا ہوں تم پر۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ یہ بنت حارث کی لاش ہے، اور بنت حارث یونانی سائنسدان تھا، بادشاہ تھا، ستارہ شناس تھا۔ یہ یونان کی مافوق الفطرت کہانیوں کا ایک کردار تھا۔ اس کے بارے میں یہی تفصیل تھی کہ وہ یونان سے فرار ہو کر کسی طرح اپنے اہل خاندان کے ساتھ مراکش پہنچ گیا تھا، اور اس وقت کی مراکشی حکومت سے اس نے بڑے پراسرار کھیل کھیلے تھے۔ تم نے بہت سی عجیب و غریب کہانیاں سنی ہوں گی۔ روس کے انتہائی پراسرار کردار راسپوٹین کا نام ضرور سنا ہوگا، اور یہ بھی پتہ ہوگا تمہیں کہ راسپوٹین نے کس طرح روسی حکمرانوں پر اپنے جال ڈالے ہوئے تھے۔ میں بڑے آرام سے بنت حارث کو مراکش کا راسپوٹین کہہ سکتا ہوں۔ وہ ایسی ہی پراسرار قوتوں کا مالک تھا، اور جب اس کی مراکشی حکومت سے اور مراکش کے بادشاہ سے اس کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے تو اس نے کاسا بلانکا کی ہیبت ناک پہاڑیوں میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ تم نے مصر کی پراسرار عمارتوں کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا۔ اہراموں کی سرزمین میں بڑے بڑے عجوبے جنم لیتے رہتے ہیں، لیکن مراکش کے اس پہاڑی سلسلے کو، جسے الطابہ کہا جاتا ہے، بہت کم شہرت حاصل ہوئی، کیونکہ الطابہ کو شہرت سے بچایا گیا ہے۔ بس یہ ایک تاریخ ہے۔ مراکش کی الطابہ کے بارے میں بہت کم لکھا گیا ہے، لیکن بنت حارث کا سارا تعلق الطابہ سے ہی تھا۔ بنت حارث کی یہ لاش جسے ہم نے حاصل کیا ہے، تم یوں سمجھ لو کہ یہ لندن کے نیشنل میوزیم میں سجی ہوئی تھی۔ اس لاش کے ساتھ بنت حارث کی مختصر سی کہانی، جس کا تعلق الطابہ سے نہیں ظاہر کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی قدیم زیورات اس میوزیم میں موجود تھے۔ ہم نے اسی میوزیم سے یہ لاش چرائی تھی۔ میں نے تعجب سے فیکون رابی کو دیکھا تو اس نے کہا، یہ لفظ تمہیں ناگوار گزرا ہوگا۔ اگر کوئی کسی کے لیے باعث احترام بن جاتا ہے تو پھر اس کی ذات سے منسوب ہر برا لفظ بہت ہی برا لگتا ہے۔ میں تمہارے اس جذبے پر تمہارا بہت شکر گزار ہوں، لیکن میرے دوست، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہم نے اپنے مفروضات تراش لیے ہیں۔ مثلاً کتابوں کے چور کو چور نہیں کہا جاتا۔ ہماری یہ چوری بھی ایسی ہی چوری ہے۔ ہمیں نہ ان زیورات کی ضرورت تھی، اور نہ اس قدیم لاش کی قیمت سے ہمارا کوئی تعلق تھا۔ ہم تو صرف بنت حارث کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے تھے، اور اس کے لیے میری ٹیم نے یہ لاش وہاں سے چوری کی، اور میری اس ٹیم کا تعلق مکمل طور پر مراکش سے ہے۔ اور یوں سمجھ لو، مراکش کی موجودہ حکومت کے کئی اہم عہدیدار میری اس ٹیم میں شامل ہیں، اور اس ٹیم کا سربراہ انہوں نے مجھے ہی بنایا ہے، لیکن بالکل خفیہ طور پر، کیونکہ بات صرف مراکش کی نہیں ہے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جاپان، چین، روس اور نہ جانے کون کون سے ملکوں کے سیکرٹ ایجنٹ اس سلسلے میں ملوث ہیں، چونکہ بنت حارث کا کھیل بڑا لمبا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ ان میں سے کون میرا دشمن ہے، لیکن بہرحال میرا اپنا ایک نظریہ ہے جس پر میں کام کر رہا ہوں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ بنت حارث کی اس لاش کے پوسٹ مارٹم کے لیے میں نے طویل منصوبہ بندی کی تھی۔ میں چاہتا تو 1000 افراد میرے اس کام میں میرے معاون ہوتے، لیکن اس کے بعد یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ لاش میرے قبضے میں ہوتی اور میں اس پر تجربہ کر سکتا، کیونکہ میرے دشمن بہت طاقتور ہیں، بڑے ذہین اور بڑے اعلیٰ حیثیت کے مالک، اور ان سے مقابلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ بلکہ اگر میں ایک اور ٹیم بنا لیتا جو میرے ساتھ ان کا مقابلہ کرتی تو وہ بھی ان سے شکست کھا جاتے، کیونکہ میرے پراسرار دشمن بڑی انوکھی قوتوں کے مالک ہیں۔ فیکون رابی جذبات کی رو میں بہہ کر کہیں سے کہیں پہنچ گیا تھا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر کے گردن جھٹک کر کہا، مجھے ایک شبہ ہے، ایک بدترین شبہ۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔
ماحول بے حد پراسرار اور انوکھا ہو رہا تھا۔ ہمارے اعضاء پر ہلکی ہلکی لرزش طاری تھی اور ہم فیکن رابی کا چہرہ دیکھ رہے تھے جو کوئی اور پراسرار انکشاف کرنے والا تھا۔ کچھ دیر ایک سنسنی خیز خاموشی طاری رہی، پھر فیکن رابی نے کہا، یہ جتنے لوگ بنت حارث کے لیے کام کر رہے ہیں احمق ہیں، پاگل اور دیوانے ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ وہ بہت ہی پراسرار اور شاطر شخصیت ہیں۔ میں تم لوگوں سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ لاش جس کا ہم نے پوسٹ مارٹم کیا بنت حارث کی لاش نہیں تھی، اور یہ لاش اس کی تھی جسے یا تو کسی نے خاص مقصد کے تحت بنت حارث کی لاش بنا کر نیشنل میوزیم میں رکھ دیا تھا۔ اس بات کے امکانات بھی ہو سکتے ہیں کہ اصل لاش کسی بڑی حکومت کے پاس موجود ہو اور وہ اس سے اپنے مقاصد حاصل کر چکی ہو، لیکن زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ اصل لاش کسی کے ہاتھ نہیں لگی اور بنت حارث کا پراسرار وجود آج بھی الطابہ کی ریتیلی پہاڑیوں میں پوشیدہ ہے۔ ان پہاڑیوں میں جن میں نہ کوئی سوراخ ہے اور نہ غار، وہ ایک ایسا ناقابل یقین پہاڑی سلسلہ ہے جس میں کوئی رخنہ نہیں ہے۔ مراکشی حکومت چونکہ ان معاملات میں براہ راست ملوث نہیں رہی ہے، اس لیے اس پہاڑی علاقے کو اڑانے کی کوشش نہیں کی گئی، ورنہ شاید یہ کوشش بھی ناکام ثابت ہوتی۔ وہ طلسمی پہاڑ منفرد نوعیت کے حامل ہیں۔ ان میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ بنت حارث اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اس پہاڑی سلسلے میں موجود ہے۔ فیکن رابی اب جیسے خوابوں میں کھو گیا تھا۔ وہ پرخیال انداز میں خلاؤں میں گھورتے ہوئے یہ الفاظ ادا کر رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی پراسرار کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ پھر وہ ایک دم چونک پڑا، پھر بولا، بس میں یہی بتانا چاہتا تھا، تھک گیا ہوں، آرام کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس طرح وہاں سے اٹھ گیا جیسے ان تمام باتوں سے پوری طرح اکتا گیا ہو، لیکن میرے ذہن میں اصرار اور تجسس کے ایسے خیالات چھوڑ گیا تھا جو مجھے پاگل کیے دے رہے تھے۔ میں یہ محسوس کر رہا تھا جیسے ان تمام چیزوں سے میں براہ راست منسلک ہوتا جا رہا ہوں، ورنہ فیکن رابی کے پاس سے چلے جانا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میں جوان تھا، اپنی روزی ہر جگہ تلاش کر سکتا تھا۔ اس دنیا میں اپنے لیے جگہ بنا لینا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اسپتال کی ملازمت چھن گئی تھی، بلکہ چھن کیا گئی تھی یہ لفظ غلط ہے، میں نے خود ہی اسے ٹھکرا دیا تھا۔ میں جانتا تھا نہ جانے کس کس انداز میں میری تلاش ہو رہی ہوگی، بلکہ ایک طرح سے اس طرح اپنی ملازمت کو چھوڑ کر میں نے ایک مجرمانہ عمل کیا تھا۔ ہر چیز کا ایک صحیح طریقہ کار ہوتا ہے۔ بہرحال یہ سارے معاملات بڑے انوکھے تھے۔ 3 دن تک رابی سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ راشیہ سے میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی، رابی پر کوئی پابندی تو نہیں لگائی جا سکتی، وہ اپنی تقدیر کا مالک ہے اور اپنے ہر عمل میں آزاد۔ میں خود بھی نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہیں۔ راشیہ کے ان الفاظ پر میں خاموش ہو گیا تھا۔ چوتھے دن رابی صبح ناشتے پر پھر موجود تھا۔ ایک بہت دلچسپ عمل ہوا ہے، وہ یہ کہ میرے وہ دشمن، یا یہ کہنا چاہیے کہ میرے مشن کے دشمن، اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں کہ میں ملک سے باہر چلا گیا ہوں۔ یہ صورتحال بڑی تسلی بخش ہے میرے لیے۔ میں انہیں تلاش کر رہا تھا کیونکہ آگے مجھے جو کچھ کرنا ہے اس کے لیے میں نہیں چاہتا کہ میرے دشمن میرا تعاقب کرتے ہوئے وہاں پہنچیں جہاں میں جانا چاہتا ہوں۔ اب تم میری ایک بات سنو، میں جانتا ہوں کہ تم ان معاملات میں دلچسپی لے رہے ہو۔ اب تم ملک سے باہر جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، ایک شاندار مہم تمہاری منتظر ہے، کیا سمجھے؟ جی مسٹر رابی، کیا اس بارے میں کچھ اور معلومات مجھے مل سکتی ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ ذہنی طور پر تم اپنے آپ کو مراکش کی سرزمین پر جانے کے لیے تیار کر لو۔ میرا ایک خاص ساتھی اس سلسلے میں تمہیں ساری تفصیلات بتا دے گا۔ یہ تفصیلات میں بھی تمہیں بتا سکتا ہوں، لیکن جس شخص کو میں نے اس کام کے لیے منتخب کیا ہے وہ سمجھ لو
کہ میرے اور حکومت مراکش کے ان اہم ترین عہدیداروں کے لیے ایک رابطہ ہے اور بڑے کام کی شخصیت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ بھی اس سے متعارف ہو جاؤ۔ راشیہ، آج شام کو 5 بجے وہ یہاں آئے گا۔ ممکن ہے کہ اس وقت میں موجود نہ ہوں، البتہ میں تم سے ایک سوال کر رہا ہوں ڈیئر سوری، کیا تم خوشی سے میرے ساتھ اس مشن میں شریک ہو سکتے ہو؟ مشن کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں، بانتہا اس کی تلاش اور اسے حاصل کر کے کائنات کے لاکھوں پراسرار رازوں میں سے ایک راز کا حصول۔ مسٹر فیکن رابی، حقیقتاً آپ کا قرب میرے لیے بڑی دلکشی کا باعث ہے، اور میں اس بات پر بے پناہ خوش ہوں کہ آپ جیسی عظیم شخصیت کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اور ان الفاظ کے جواب میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ تمہارا اس طرح مل جانا میرے لیے بھی خوشی کا باعث ہے۔ تم شاید یہ سمجھتے ہوگے کہ میں بلا وجہ ہی تمہیں خوش کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ میرے دوست، تم اس قدر عظیم صلاحیتوں کے مالک ہو کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اور اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت میرے مشن میں میرے لیے سب سے اہم شخصیت تمہاری ہی ہے، تو یہ بات صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں ہوگی، لیکن یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ جیسی عظیم شخصیت کے لیے میں ایسی حیثیت کیوں اختیار کر گیا ہوں۔ شاید اپنی کوئی ایسی صلاحیت خود میرے علم میں بھی نہیں ہے۔ فیکن رابی مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ اس کی غیر موجودگی میں راشیہ نے کسی قدر شوخی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، اور اب تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں سر سے پاؤں تک تمہیں دیکھوں اور غور کروں کہ وہ ایسی کون سی صلاحیت تمہارے اندر پوشیدہ ہے جو مسٹر رابی کے لیے اس قدر باعث کشش ہے۔ اب تو تم سے ذرا کچھ اور بے تکلف ہونے کو دل چاہتا ہے۔ میں ہنس کر خاموش ہو گیا تھا۔ راشیہ اگر مجھے کوئی ایسی شخصیت سمجھتی تھی جو عورت سے متاثر ہو اور اسے بات کرتے ہوئے جھجکتا ہو، تو میں اسے راشیہ کی حماقتی کہہ سکتا تھا، کیونکہ وہ خود میرے لیے اس قدر پرکشش نہیں تھی کہ میں دیوانہ وار اس کے بارے میں سوچتا۔ البتہ بعد میں اس شخص کے بارے میں نے ضرور سوچا تھا جو آج شام کو پروفیسر کی بات کے مطابق ہمارے پاس ہم سے ملاقات کرنے آنے والا تھا۔ میں نے تو پروفیسر سے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ مراکش کے سفر میں راشیہ ہمارے ساتھ ہوگی یا نہیں، اور یہ سوال خود میں نے راشیہ سے بھی نہیں کیا تھا۔ بلا وجہ اسے اہمیت دینے والی بات تھی، اور میں یہ اہمیت اسے نہیں دینا چاہتا تھا۔ شام کو ٹھیک 5 بجے نیلے رنگ کی ایک کھلی جیپ کی کار اندر داخل ہوئی۔ خاصے پرانے ماڈل کی کار تھی، لیکن اسے بڑی احتیاط سے رکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت اچھی حالت میں نظر آ رہی تھی۔ اس میں سے ایک دراز قامت شخص جس کی وجہ سے وہ اچھی حالت میں نظر آ رہی تھی، اس میں سے ایک دراز قامت شخص نیچے اترا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ غیر معمولی اہمیت کا حامل تھا۔ بدن بھاری بھرکم، رنگ گہرا، یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کون سے ملک سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ خاصا دراز قامت تھا، اور میرے اندازے کے مطابق اس کا قد 6.5 فٹ اور وزن 250 پاؤنڈ سے اوپر۔ میں اور راشیہ اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ میں نے یہ بھی نہیں پوچھا تھا راشیہ سے کہ وہ اسے پہلے سے جانتی ہے یا نہیں، لیکن بہرحال ہم دونوں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس نے کہا، میرا نام شاہ رخ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھ سے ہاتھ ملانے کے لیے 2 قدم آگے بڑھائے۔ حالانکہ اس نے ہاتھ ملاتے ہوئے کسی قسم کی طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، لیکن اس کا انتہائی وزنی اور بھاری ہاتھ میرے ہاتھ میں آیا تو مجھے اس کی طاقت کا اندازہ ہو گیا۔ اس کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی، اور اس نے کہا، آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی ہے جناب۔ مجھے بھی، میں نے رسمی طور پر کہا، اور ہم اسے لے کر اندر پہنچ گئے۔ ڈرائنگ روم کے ایک صوفے پر اس نے بیٹھتے ہوئے کہا، میں نے پورے 30 سال تک قاہرہ کے ایک میوزیم میں کام کیا ہے۔ خاص طور سے مصر کے بارے میں میری معلومات خاصی ہیں، اور میری نگاہ قدیم مصر کی تاریخ پر رہی ہے۔ تب تو آپ کو سرزمین مصر کے بہت سے رموز معلوم ہوں گے۔ ہاں، بڑے بڑے دلچسپ واقعات میری زندگی میں شامل رہے ہیں۔ ویسے فیکن رابی کی جو کہانی ہے وہ ان تمام کہانیوں سے زیادہ دلکش ہے جو مصر کی سرزمین پر بکھری ہوئی ہیں۔ یونان سے مراکش تک ایک دلچسپ سلسلہ۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی تاریخ کتابوں میں نہیں ملتی۔
بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ تاریخ اب تشکیل پا رہی ہے، یقیناً، اور پروفیسر رابی جیسا انسان اس تاریخ کو تحریر کر رہا ہے۔ میں نے بھی اپنی سمجھ کے مطابق کہا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، شاہ رخ مسکرا دیا۔ نام سے وہ مجھے ایرانی معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کا رنگ روپ ایرانیوں جیسا نہیں تھا۔ بالکل یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی دوغلی نسل کا آدمی ہو۔ اب ظاہر ہے یہ تفصیلات تو پوچھی نہیں جا سکتی تھیں، البتہ اس نے کہا، مسٹر رابی نے مجھے بتایا کہ جس لاش کے حصول کے لیے ہم نے شدید محنت کی وہ نقلی ہے۔ لندن کے نیشنل میوزیم سے کوئی اتنی بڑی چیز چرا لینا آسان کام نہیں تھا۔ ہم نے اس کے لیے جتنی محنت کی ہے وہ ہمارا دل جانتا ہے، لیکن یہ جان کر سخت دکھ ہوا کہ وہ نقلی لاش تھی۔ اصل میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، بڑے بڑے عجیب و غریب فراڈ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، قاہرہ میوزیم میں رکھی ہوئی ایک لاش کے بارے میں اتفاقی طور پر ایک ایسا مسئلہ نکل آیا کہ اس کی تحقیق کرنا پڑی۔ وہ ایک فرعون کی لاش تھی، لیکن در حقیقت وہ لاش نہیں تھی جو اصل فرعون کی تھی۔ یہ ایک جوان لڑکی کی لاش تھی اور اس کے تابوت میں سے تمام زیورات وغیرہ نکال لیے گئے تھے، اور اصل لاش نکال کر اس کی جگہ اس لڑکی کو قتل کر کے بڑی اجرت میں تابوت میں ٹھوس دیا گیا تھا، جبکہ اصل لاش کو زیورات اور زر و جواہر سمیت تابوت سے نکال کر غائب کر دیا گیا تھا۔ کیسے؟ میں نے حیرت سے کہا۔ مصر کی قدیم تاریخ سنسنی خیز اور ناقابل یقین واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اب تک دریافت ہونے والے مقبروں سے جو انکشافات ہوئے ہیں وہ حیرت انگیز اور ناقابل یقین ہیں۔ یقیناً آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ قدیم مصر کے فرعون اور رئیسوں کو ان کی موت کے بعد جب دفن کیا جاتا تھا تو ان کی تمام دولت بھی ان کے ساتھ رکھ دی جاتی تھی۔ یہ مقبرے اس طرح بنائے جاتے تھے کہ انہیں کھولا نہ جا سکے، لیکن اس زمانے میں بھی چوری کے معاملے میں ایک سے ایک ہنرمند موجود تھا۔ مقبروں کے یہ چور اپنے کام میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ راتوں رات مقبرے کھول کر نہ صرف زر و جواہر لے جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات لاشیں بھی غائب یا تبدیل کر دیتے ہیں، اور پھر مقبروں کو دوبارہ اسی انداز میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی بہت ہی ذہین آدمی وہاں تحقیق کرتا ہے تو حقیقت کا اسے علم ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، ہم نے نیشنل میوزیم جیسی جگہ سے وہ لاش چرائی، لیکن ہم سے پہلے کوئی اور اس پر ہاتھ صاف کر چکا تھا، ورنہ لندن کے اس میوزیم کے منتظمین نہ تو بددیانت ہیں اور نہ ہی چور۔ بات کہیں اور سے ہوئی ہوگی، اور اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ ہمارے وہ پراسرار دشمن ہم سے پہلے اس لاش کو غائب کرنے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے۔ ہم لوگ سوچتے رہے، پھر شاہ رخ کہنے لگا، بہرحال یہ صورتحال ہے۔ مسٹر رابی تو شاید ٹائم پر پہنچ نہ پائیں، وہ مراکش روانگی کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ ہم آج ہی رات فلائی کر جائیں، یا اگر میں نہ جاؤں تو مسٹر رابی اور مس راشی اب وہاں چلے جائیں، کیونکہ جو لوگ وہاں الطابہ کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں ان کی طرف سے گرین سگنل موصول ہو چکا ہے۔ یہ تعارف ہمارے لیے ضروری تھا کیونکہ مراکش میں ہماری ملاقات ہوگی اور ہم لوگ ایک ساتھ کام کریں گے۔ شاہ رخ کبھی ایک دلچسپ انسان محسوس ہوتا تھا اور کبھی انتہائی خشک اور بولڈ، لیکن اس کے جانے کے بعد راشیہ نے اس کی شخصیت پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اصل میں مسٹر رابی طبعاً تھوڑے سے جلد باز ہیں۔ ان کے عام طور پر پروگرام اس طرح بنتے ہیں کہ دوسرے کو علم بھی نہیں ہوتا اور وہ ایک دم سے اپنا فیصلہ نازل کر دیتے ہیں۔ لاؤ میں تیاریاں کر لوں جو مجھے یہاں سے روانگی کے لیے ضروری ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں بھی کوئی فوری ہدایت مل جائے، اس لیے اپنے سفر کا چھوٹا سا بندوبست کر لو۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ بہرحال میں ان پرپیچ اور چکردار واقعات میں گم ہو گیا تھا، لیکن ضروری تھا کہ میں اپنا انتظام کر لوں۔ شاہ رخ بھی میرے اوپر ایک عجیب سا تاثر چھوڑ گیا تھا، خاص طور سے اس نے مصر کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ قابل غور تھا۔ قدیم مصر کی تاریخ دلچسپ اور سنسنی خیز تھی۔ بہرحال ہماری یہ کہانی مصر سے تعلق نہیں رکھتی تھی، بلکہ یونان کی قدیم تہذیب اور تاریخ کا ایک فرد مراکش تک پہنچا تھا
اور وہاں التابا کے پہاڑوں میں دفن تھا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں کوئی رخنہ نہیں کہ ان کی گہرائیوں کا راز معلوم کیا جا سکے۔ ایک عجیب و غریب کہانی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے فیکون رابی جیسا ذہین آدمی بھی ایک افسانوی کہانی میں الجھ گیا ہے اور بے مقصد عمل کر رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مصر کی داستانیں بڑی پراسرار ہیں۔ ہزاروں سال پرانے اہرام ابھی تک لوگوں کے لیے باعث تجسس اور دلچسپی لیے ہوئے ہیں۔ پہاڑ کیف میں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا تھا۔ کبھی کبھی اپنا تجزیہ کرتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے کسی پراسرار عمل نے مجھے ان کہانیوں میں لپیٹ لیا ہو اور یہی سب کچھ میری زندگی ہو۔ چوتھے دن مجھے ایک ٹیلی فون موصول ہوا۔ مسٹر رابی اس دوران پھر غائب ہو گئے تھے۔ ٹیلی فون پر آنے والی آواز شاہ رخ کی تھی۔ اس نے کہا، میں شاہ رخ بول رہا ہوں، ایئرپورٹ پہنچ جاؤ، مراکش روانہ ہونے کے لیے تمہاری فلائٹ کے بارے میں تمہیں بریف کر دیا جائے گا۔ ضروری سامان کے ساتھ 3:45 تمہیں ایئرپورٹ ہونا چاہیے۔ مکمل تیاریاں کر لینا۔ جو شخص تمہیں تمہارا پاسپورٹ اور کاغذات وغیرہ دے اس کے سلسلے میں تجسس کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں۔ ظاہر ہے ہم جس کام میں مصروف ہیں وہ دوسروں کی نگاہوں میں بھی ہے اور وہی کام دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، چنانچہ تھوڑی سی احتیاط برتی جا رہی ہے۔ اوکے، اور کوئی سوال؟ نہیں مسٹر شاہ رخ، میں نے مدھم لہجے میں کہا۔ شاہ رخ نے فون بند کر دیا تھا اور میں راشیہ کی طرف دوڑ گیا تھا، لیکن راشیہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ مجھے بتائے بغیر کہیں چلی گئی تھی۔ بہرحال اب سارے کام مجھے خود ہی کرنے تھے۔ ٹھیک 3:45 میں ایک ٹیکسی سے ایئرپورٹ پر اترا تھا۔ اس دوران پرانا سوری بالکل بدل گیا تھا۔ اب کوئی قریبی سے قریبی ساتھی بھی مجھے دیکھ کر پہچان نہیں سکتا تھا۔ چہرہ بھی بالکل بدل گیا تھا۔ صاف شفاف سنہری فریم کی اینک، بالوں کا اسٹائل بھی تبدیل کر دیا تھا۔ راشیہ نے کئی بار میرے رنگ و روپ اور میرے حلیے کی تعریف کی تھی، لیکن میں نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ اس وقت وہ خوبصورت سی لڑکی میرے پاس آئی تو میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے موجودہ حلیے کی تصویر دیکھی اور پھر اس کی بے تکلفی پر حیران رہ گیا۔ اوہ سوری ڈارلنگ، تھوڑے سے لیٹ ہو گئی تم۔ میں کتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو دل میں یہ خیال گزرا کہ کہیں یہ لڑکی کسی اور کا تو انتظار نہیں کر رہی تھی، مجھے دیکھ کر غلط فہمی کا شکار ہو گئی ہو۔ میں نے ابھی کوئی جواب بھی نہیں دیا تھا کہ اس نے کہا، دیکھو وہ تمہارا سوٹ کیس اور ایک چھوٹا سا بیگ رکھا ہوا ہے، اس میں ضرورت کی تمام چیزیں ہیں، تمہارے لباس وغیرہ، اور یہ بریف کیس سنبھالو، اس میں تمہارے کاغذات، پاسپورٹ اور جہاز کا ٹکٹ وغیرہ ہے۔ مزید کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دو۔ آؤ میرے ساتھ۔ میں ایک لمحے کے اندر سمجھ گیا کہ مجھ سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کا مفہوم کیا تھا، یعنی یہ کہ میں اس لڑکی کو دیکھ کر حیران نہ ہوں۔ بہرحال میں نے کسی قسم کے تاثر کا اظہار نہیں کیا اور اس کے ساتھ سامان کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے کہا، 1 منٹ کے لیے اس کاؤنٹر پہ آ جاؤ اور یہ بریف کیس چیک کر لو۔ ویسے تو کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی ہے جو تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنے، لیکن پھر بھی 1 سے 2 افراد اچھے ہوتے ہیں۔ میں نے اس کی ہدایات پر عمل کیا۔ ساری چیزیں مکمل تھیں، چنانچہ میں نے گردن ہلا دی۔ اوکے، میرا تمہارے پاس رکنا مناسب نہیں ہے۔ اس نے اپنی بات کے جواب کا انتظار نہیں کیا اور پلٹ کر واپس چل پڑی۔ میں کچھ لمحوں تک اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر اپنے سامان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اب باقی سارے معاملات مجھے ہی دیکھنے تھے۔ جہاز کے سفر کے دوران میری سوچ کے دائرے فضا میں تحلیل ہوتے رہے۔ تقدیر نے مجھے یہ موقع بھی دکھایا تھا۔ بہرحال اب میں فضاؤں میں پرواز کر رہا تھا اور مراکش میری منزل تھی، ایک ایسا ملک جس کی پرسحر داستانیں زیادہ عام بھی نہیں ہیں، بس کبھی کبھی فلموں وغیرہ میں مراکش کے مناظر دیکھے ہیں، وہاں کے رہنے والے، وہاں کے لباس وغیرہ، یہ ساری چیزیں ذہن میں آ رہی تھیں۔ خیر، میں رباط پہنچ گیا۔ بھٹکا بھٹکا سا تھا۔ زندگی میں اتنے سارے واقعات ایک ساتھ نہیں آئے تھے
चुनांचे हल्की सी बौखलाहट दिलो दिमाग पर तारी थी। मेरी निगाहें चारों तरफ भटकने लगीं। मौसम काफ़ी गर्म था और बहुत ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन मुझे कोई जाना पहचाना चेहरा नज़र नहीं आया और एक लम्हे के लिए सारे वजूद पर एक हल्की सी कपकपी तारी हो गई। क्या कोई गड़बड़ी हो गई? यहाँ कोई मौजूद नहीं है। लेकिन इसी वक्त दूर से एक शनासा शक्ल नजर आई। ये शाहरुख था। भारी भरकम जिस्म और लंबे कद्दो-कामत के साथ वो तेज़ कदमों से मेरी तरफ आ रहा था और मेरे करीब पहुंचकर इसने फौरन ही मेरे हाथ से सूटकेस छीना और ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर इसे ज़ोर से हिलाते हुए बोला, हेलो सूरी। असल में फ़्लाइट वक्त से 10 मिनट पहले आ गई। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। फ़्लाइट लेट तो हो जाती है, लेकिन जल्दी नहीं आती। आओ। हम एयरपोर्ट की इमारत से बाहर निकल आए। रबात का गर्म माहौल निगाहों के सामने था। शहर बहुत खूबसूरत था और शाहरुख के पास जो गाड़ी थी वो भी अपनी मिसाल आप। अलबत्ता शाहरुख के अंदाज से यूँ लगता था जैसे अगर ज़रूरत पेश आई तो अपनी कार भी कंधे पर उठाकर चल सकता है। इसकी ड्राइविंग का अंदाज भी बड़ा स्मार्ट था। हम आगे बढ़ गए और रबात के शहर को अबूर करते हुए इसके एक मशरक़ी हिस्से में आ गए। अजीबो-गरीब माहौल था। सरसब्ज़ व शादाब, लेकिन इंतहाई गर्म। और हैरत की बात यह थी कि जो पौधे और दरख्त यहाँ सड़कों के दोनों अतराफ लगाए गए थे, वही शदीद गर्मी को आसानी से बर्दाश्त कर रहे थे और ताज़ा थे। ये एक ज़रा अनोखी बात थी, लेकिन बहरहाल ये इस कदर काबिले गौर नहीं। एक 4 स्टार होटल का एक कमरा शायद मेरे लिए पहले ही बुक कर दिया गया था। शाहरुख मुझे वहाँ तक लाया और उसने कहा, यह होटल किसी भी तरह 5 स्टार आसाइशों से कम नहीं है और यहाँ बहुत आसानियाँ और आराम हैं। इसके बराबर भी एक होटल है और इस होटल में मिस्टर राबी क़याम पसीर हैं और बहुत जल्द वो तुमसे मुलाकात करेंगे। इस वक्त तक आराम करो, मैं चलता हूँ। शाहरुख के जाने के बाद मैं इधर उधर देखने लगा। एयर कंडीशनर ने कमरे के माहौल को मसनूई एतदाल दिया था, वरना कॉरिडोर से यहाँ तक सफ़र करते हुए बदन ने जिस तरह पसीना छोड़ा था वो देखने के काबिल था। इसके जाते ही मैं वॉशरूम में दाखिल हो गया और ठंडे पानी का खासी देर तक गुसल किया तो मेरे खवास कुछ बहाल हुए और मैं बिस्तर पर लेट गया। गर्मी और थकन ने कुछ इस तरह निढाल किया हुआ था कि आंख लग गई। सोया तो ये अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि कितनी देर तक सोता रहा हूँ। बहरहाल दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाया गया तो मेरी आंख खुल गई। घड़ी में वक्त देखा तो जल्दी से चौंक कर उठ गया। शाम के 6 बज रहे थे। दरवाजे पर दस्तक देने वाले को आवाज़ देकर अंदर बुलाया और ये देखकर हैरान रह गया कि वो शाहरुख था। एक इंतहाई खूबसूरत सूट में मलबूस, हमेशा की मानिंद चुस्त और चालाक नज़र आ रहा था। उसने गर्दन खम करके कहा, यकीनन थकन उतर गई होगी जनाब। हाँ शाहरुख, सोया तो इस तरह कि आँख ही नहीं खुली। चलिए, आपकी थकन उतरना ज़रूरी था, शाहरुख ने खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ कहा और फिर बोला, मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ, तैयार हो जाइए। मैंने फ़ौरन ही बिस्तर से नीचे कदम उतार दिए और कहा, बस चंद मिनट, ज़रा सा अपना हुलिया दुरुस्त कर लूँ। इत्मीनान से जनाब। वॉशरूम से बाहर निकला तो शाहरुख नहायत सादतमंदी से गोद में रखे हुए कुर्सी पर बैठा हुआ था। लिबास वगैरह तब्दील करके मैं इसके साथ साथ निकल आया। नीचे वही शानदार कार खड़ी हुई थी जिसमें मुझे शाहरुख एयरपोर्ट से यहाँ तक लाया था। कार रबात की सड़कों पर दौड़ने लगी। रेतीले और पहाड़ी इलाकों की तरह मराकश भी दिन की रोशनी में शदीद गर्मी का शिकार रहता और जैसे ही सूरज से निजात मिलती, सर्द हवाएं उसे अपनी आगोश में ले लेतीं। चुनिंचे रबात की सड़कें इस वक्त बड़ी पुररौनक थीं। जदीद और कदीम का हसीन इम्तिजाज मेरी निगाहों के सामने अलिफ लैला का माहौल गर्दिश कर रहा था और मैं कुर्ब जवार के मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होता हुआ आगे बढ़ रहा था। फिर जिस इमारत में मैं पहुंचा, वहां फ़ैकून राबी और राशिया को देखा जो 6 अफराद के साथ इमारत के लॉन में चाय की मेज़ पर बैठे हुए थे। मेरा इंतज़ार किया जा रहा था। इस बात पर मुझे हैरत हुई
کہ وہ لوگ مجھے بھرپور اہمیت دے رہے تھے۔ اہمیت تو خیر مجھے فیکن رابی نے ہمیشہ دی تھی اور اپنا ایک اچھا ساتھی قرار دیا تھا، لیکن تیار غیر میں اس نے جس طرح میرا استقبال کیا میں اس سے بے حد متاثر ہوا تھا۔ سبھی نے مجھ سے ہاتھ ملائے اور اچھے کلمات میرے بارے میں کہے، البتہ شاہ رخ مجھے چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا تھا، گویا اسے اس گروہ میں اس قدر اہمیت حاصل نہیں تھی۔ فیکن رابی نے مجھ سے کہا، تمہارا سفر یقیناً اچھا ہوگا، اور دیکھ لو میں نے تم سے فوراً ہی ملاقات کی ہے۔ اس وقت مسٹر رابی، جب آپ نے وہاں سے آنے کا پروگرام بنایا تھا، راشیا نے کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا۔ بہرحال آپ کے ساتھ راشیا کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی ہے، اور اس بات پر ایک دلچسپ حیرت بھی کہ آپ مجھ سے پہلے یہاں موجود ہیں۔ ہاں، اصل میں بات کو مختصر اور بغیر تمہید کے کہنا میری عادت ہے۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ صحرائے الطابہ اور اس کے بعد اس سے متصل پہاڑی سلسلے کی پراسرار داستانیں بڑی انوکھی ہیں، اور جہاں تک اس کے درمیان کے معاملات کا تعلق ہے، ہم یہاں مراکش میں مراکشی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کا تعاون بھی رکھتے ہیں، جو ہمارے ساتھ الطابہ کے پہاڑی سلسلے کی نقاب کشائی چاہتے ہیں۔ تمہیں حیرت ہوگی ڈیر سوری کہ اس سے پہلے کیا بلکہ صدیوں سے یہ کوشش کی جاتی رہی ہے کہ بن طہارس کی پراسرار داستان کی کڑیاں کہاں سے شروع ہو کر کہاں تک پہنچی ہیں۔ یہ پہاڑیاں 100% قدرتی ہیں اور ان میں انسانی ہاتھوں کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن یہ بات پورے وثوق اور یقین سے کہی جاتی ہے کہ بن طہارس ان پہاڑیوں میں موجود ہے۔ ظاہر ہے وہ آب حیات پی کر ان پہاڑیوں میں نہیں جی رہا ہوگا، بلکہ اس سے متعلق داستانیں اس میں پوشیدہ ہیں۔ اس بات پر حکومت مراکش صدیوں سے یقین رکھتی ہے، لیکن ان پہاڑیوں میں کوئی ایسا رخنہ نہیں ہے جن سے اندر داخل ہوا جائے۔ میں حکومت مراکش کے ساتھ کوئی فریب نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ نہ یہ میرا عمل ہے اور نہ منصب۔ ایک مقام حاصل ہے مجھے اللہ کے فضل سے، لیکن مراکشی حکومت کے لیے اپنی تمام تر کارروائیوں سے پہلے میں اپنی چھوٹی سی ٹیم کے ساتھ الطابہ کے ان پہاڑوں پر تقدیر آزمائی کرنا چاہتا ہوں، اور اس مقصد کے لیے میں نے حکومت مراکش کے علم میں لائے بغیر اس جگہ اپنے لیے بندوبست کیا ہے۔ یقینی طور پر شاہ رخ نے تمہیں بتایا ہوگا کہ تمہارے ہوٹل سے قطرے فاصلے پر ایک ہوٹل میں میرا قیام ہے، لیکن میرے یہ کرم فرما جن کا میں تم سے تعارف کرا چکا ہوں اور جو مراکش کے انتہائی معزز لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، میرے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہوئے مجھے اپنی رہائش گاہوں میں قیام کرنے کی پیشکش کر رہے ہیں۔ لیکن ہم یہاں قیام کے لیے نہیں آئے ڈیئر سوری، ہم اس پراسرار کہانی کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں جو صدیوں سے یہاں کہی اور سنائی جاتی رہی ہے۔ بن طہارس ایک مافوق الفطرت کردار ہے جس کے بارے میں صدیوں سے داستانیں چلی آ رہی ہیں۔ وہ یونانی ہے اور یونان سے ہجرت کر کے مراکش آیا ہے۔ اس وقت کی مراکشی حکومت سے اس کا تصادم ہوا اور اس نے اپنے آپ کو الطابہ کے پہاڑوں میں محصور کر لیا۔ اب تو یہ سمجھو کہ صدیوں پرانی یہ روایت ہر دور میں اپنا رنگ بدلتی رہی ہے۔ دنیا کے کئی ممالک نے بن طہارس کی لاش حاصل کرنے کے دعوے کیے۔ کچھ مہم جوؤں نے بن طہارس کی لاش برطانیہ کے ہاتھ فروخت کی۔ اس لاش کو ہنوت کر دیا گیا تھا اور وہ ممی کی حیثیت سے نیشنل میوزیم میں موجود تھی۔ ہم نے اسے وہاں سے حاصل کیا اور اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ نہ صرف میں بلکہ جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا، دنیا کے 8 ملکوں کے سیکرٹ ایجنٹ میں اس لاش کے حصول کی فکر نظر آئی تھی۔ وہ لاش میں نے حاصل کی اور اس کے بعد تمہارے سامنے اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا، اور آخرکار ہم نے پتہ لگا لیا کہ یہ بن طہارس کی اصل لاش نہیں ہے۔ میرے ان دوستوں نے مزید کچھ انکشافات کیے ہیں۔ مثلاً پیراگوئے کے ایک مخصوص ادارے نے ہم سے پہلے بن طہارس کی لاش کہیں اور سے حاصل کر لی تھی، اور بعد میں وہی ہوا جو میرے ساتھ ہوا، یعنی وہ نقلی لاش نکلی۔ ایسے 4 واقعات مزید ہو چکے ہیں، اور اسے ہم نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ کچھ جرائم پیشہ افراد نے بن طہارس کے نام سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی کئی نقلی لاشیں
دنیا کے مختلف ملکوں کو بھاری معاوضے کے عوض فروخت کر دیں۔ یہ ایک انتہائی دلچسپ بات ہے۔ مزید یہ کہا جاتا ہے کہ ایک نئی کہانی منظر عام پر آئی ہے اور یہ کہانی کافی معتبر سمجھی جا رہی ہے۔ کہانی یہ ہے کہ الطابہ کے پہاڑوں میں بنت حارث کی لاش صحیح انداز میں موجود ہے اور وہ کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ الطابہ کے اس پراسرار پہاڑ میں، جس کی تشکیل انسانی ہاتھوں سے نہیں ہوئی، یہ لاش ایک تابوت میں محفوظ ہے، اور جہاں یہ لاش رکھی ہوئی ہے اس کے چاروں طرف ایک خندق بنا دی گئی ہے جس میں قدرتی طور پر ایک پہاڑی رکھنے سے پانی آتا ہے، اور یہ پانی پگھلی ہوئی برف کا ہوتا ہے جو اس جگہ کو سیراب کر کے زمین کے اندر ہی اندر سوراخ سے باہر نکل جاتا ہے اور کسی دریا میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قدیم تاریخ دانوں کے اندازوں کے مطابق ان پہاڑی غاروں میں ایک ایسا عظیم الشان خزانہ موجود ہے جس سے ایک مملکت وجود میں لائی جا سکتی ہے۔ اب تم یہ سمجھ لو کہ یہ ایک اتنی بڑی بات سننے کے بعد بھلا کون اس طرف متوجہ نہیں ہوگا؟ مجھے تو حیرت ہے جرائم پیشہ افراد نے ملکوں کی مدد سے مراکش کے ان علاقوں کی جانب یلغار کیوں نہیں شروع کر دی؟ یہ تو بڑی سنسنی خیز بات ہے۔ خیر، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہاں تیاریاں کرنے کے بعد الطابہ کے ان پہاڑوں کا رخ کرنا ہے۔ یہ تمام افراد اپنے اپنے وسائل کے تحت اس میں ہماری معاونت کریں گے۔ اگر کامیاب ہو گئے تو ہم اپنے طور پر کوشش کریں گے کہ آگے کے عمل کر سکیں، اور اگر ناکام رہے تو پھر حکومت مراکش سے اس سلسلے میں امداد لے کر اس سلسلے میں کام شروع کریں گے، کیونکہ یہ اس کی پیشکش ہے۔ اس طرح میں یہ دوہرا عمل کر رہا ہوں اور اس میں ڈھیر سوری تمہیں بھی شریک کر رہا ہوں۔ میرے وجود پر ایک بار پھر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ دنیا کی بہت سی پراسرار کہانیاں سنی تھیں، جن، بھوت، پری اور نہ جانے کیا کیا، لیکن یہ انوکھی داستان بڑی حیرتناک تھی، اور اسے سن کر میرے وجود پر کپ کپی سی طاری ہو گئی تھی۔ لیکن ان بہت سے افراد کے سامنے خوف کا اظہار کرنے کا مطلب یہ تھا کہ میں اپنے آپ کو اس پورے عمل کے لیے ناکارہ ثابت کر دوں۔ اس دوران فیکون رابی اپنے دوستوں کو میرے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس کے مدھم مدھم الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ ہم اس مہم کا آغاز کب کریں گے مسٹر رابی؟ 1 ہفتے کے اندر اندر، کیونکہ تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، رابی نے جواب دیا، اور اس کے بعد خاطر مدارات کا سلسلہ شروع ہوا، اور خاصی رات گئے تک ہم لوگ وہاں موجود رہے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد شاہ رخ ہی ہمیں چھوڑنے کے لیے میرے ہوٹل آیا تھا۔ 1 ہفتے تک تقریباً ہر شام کو روزانہ ہی شاہ رخ مجھے لینے آ جاتا تھا۔ نئی نئی عمارتیں ہوا کرتی تھیں اور وہاں ہماری دعوت ہوتی تھی۔ یہ وہی تمام لوگ تھے جو ہمارے اس پراسرار مشن میں شرکت کی تیاریاں کر رہے تھے۔ فیکون رابی ان کے درمیان بہت خوش تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ابھی تک مراکش حکومت کو یا کسی اور کو فیکون رابی کی آمد اور ان پراسرار سرگرمیوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ بہرحال فیکون رابی نے بڑی ذہانت سے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا تھا۔ ٹھیک 7ویں دن ہم رباط سے کاسابلانکا روانہ ہو گئے۔ میں بڑی سنسنی محسوس کر رہا تھا۔ اس دوران فیکون رابی نے بذات خود مجھے الطابہ کے علاقے اور ان پراسرار پہاڑیوں کے بارے میں بتایا تھا، اور تصویروں اور نقشوں کی مدد سے اس علاقے کی مکمل تفصیلات سامنے لائی گئی تھیں۔ چنانچہ جب ہم لوگ ایک مخصوص علاقے میں جیپ کے ذریعے پہنچے تو میں نے وہاں ایک چھوٹا سا خیموں کا شہر آباد دیکھا۔ کوئی 30 خیمے تھے جو انتہائی شاندار بنے ہوئے تھے۔ قرب و جوار میں بھاری مشینری موجود تھی اور کچھ اجنبی چہرے ان کے درمیان نظر آ رہے تھے۔ میں نے حیرانی سے اس بارے میں پوچھا تو خود فیکون رابی نے مجھے اس کی تفصیلات بتائیں۔ ہاں، ظاہر ہے ہم کسی بھی ملک میں اپنی یہ پراسرار سرگرمیاں بغیر کسی وجہ کے تو جاری نہیں رکھ سکتے۔ یہ جو شہر آباد دیکھ رہے ہو تم، یہ سب ان لوگوں کی کارکردگی کا نتیجہ ہے۔ ایک انتہائی اعلیٰ درجے کی کمپنی سے رابطہ قائم کیا گیا ہے جو تیل کی تلاش کرتی ہے اور پہاڑوں اور ویرانوں میں معدنیات کے لیے کھدائی کرتی ہے۔ حکومت مراکش نے ان لوگوں کو باقاعدہ لائسنس جاری کیا ہے، اور مراکشی حکومت کے لیے یہ ایک اچھی بات ہے کہ ایک ایسی کمپنی اپنے اخراجات پر ان کے لیے کام کر رہی ہے۔ جو کوئی بھی کان یا تیل کا کنواں کھودنے کے بعد جب تیل نکالنا شروع کر دے گی
یہ اس کان کے بارے میں حکومت کو اطلاع دے گی تو حکومت اسے اس کی 5% رائلٹی ادا کرے گی، جبکہ اخراجات اس کے کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ حکومت مراکش نے اس کمپنی کو ہر طرح کی مراعات دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ گاڑیاں اور بھاری مشینری جو تم دیکھ رہے ہو حکومت مراکش کی ہی فراہم کی ہوئی ہے، اور اس کمپنی نے اسے باقاعدہ کرائے پر حاصل کیا ہے، کیونکہ یہاں تیل کے کنویں کی تلاش ہوتی رہتی ہے۔ مطلب یہ کہ ہمارا یہ سفر غیر حقیقی یا چوری چھپے کا سفر نہیں ہے۔ اب ہم یہاں سے اپنے کام کا آغاز کریں گے۔ بہرحال یہ سفر اس کے بعد آگے کے لیے جاری ہو گیا اور بڑے اعلیٰ پیمانے پر کیا جانے لگا۔ بہت ہی پراسرار علاقہ تھا اور ہم لوگ سفر کر رہے تھے۔ راشیا ابتدا میں تو میری طرف خاص طور سے متوجہ نہ ہوئی، لیکن کچھ اور دلچسپیاں یہاں پیدا ہو گئی تھیں جن کی بنا پر میں نے راشیا کے رویے میں تبدیلی دیکھی۔ مثلاً تیل تلاش کرنے والی کمپنی کے جو نقلی افراد اس مہم میں شامل تھے، اس میں 2 غیر ملکی لڑکیاں بھی تھیں، شوخ و شریر اور بے باک فطرت کی مالک تھیں۔ کیونکہ ان سے ابھی میرا باقاعدہ تعارف نہیں ہوا تھا، لیکن سفر کے تیسرے دن نہ جانے ان دونوں کو کیا سوجی کہ وہ میرے پاس آ بیٹھیں۔ ان کی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو ذرا برابر قابل اعتراض ہوتی یا یہ ظاہر کرتی کہ وہ مجھ سے فلرٹ کر رہی ہیں، لیکن ان کے انداز اور ان کی بے باکی نے راشیا کو متوجہ کر دیا تھا۔ اور ایک بار صرف میں نے اتفاقی طور پر نگاہ اٹھا کر دیکھا تو راشیا کسی جانب گھور رہی تھی اور اس کے چہرے کے تاثرات بہتر نہیں تھے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور صرف دلچسپی کی خاطر میں نے زیادہ توجہ سے ان دونوں لڑکیوں سے بات چیت شروع کر دی، اور پھر دوسرے ہی دن سے میرے ساتھ راشیا کا رویہ ہلکا ہلکا تبدیل ہونے لگا، لیکن یہ بھی میری کسی ضرورت کو پوری نہیں کرتا تھا۔ لیکن میرا ذہن ان چیزوں میں الجھنے کے بجائے مراکش کے صحراؤں میں الجھا ہوا تھا، جنہیں دیکھ کر نہ جانے زندگی کے کون کون سے پوشیدہ راز ذہن میں آتے تھے۔ ریت کے ان عظیم الشان ٹیلوں اور ان کے درمیان نظر آنے والے پتھریلے پہاڑوں کی تاریخ بھی عجیب و غریب ہوگی۔ صدیوں بلکہ ہزاروں سال پہلے کے انسان نے نہ جانے اس جگہ کیسی شکل دیکھی ہوگی۔ مجھے چونکہ پہلی بار ایسی کسی چیز سے واسطہ پڑا تھا، اس لیے میرا سارا وجود ان الجھنوں میں ڈوبا ہوا تھا اور میں ان کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ ہم لوگ سفر کے دوران کسی بھی ریگستان میں قیام کر لیتے، راشیا بے حد پرسکون ہوتی، بلکہ سری شام جب سورج چھپ جاتا تو صحیح معنوں میں زندگی کا آغاز ہو جاتا، اور پھر ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ ریت کے ٹیلے اور ان کے درمیان بڑے بڑے پتھریلے پہاڑ جو سبزی مائل تھے سامنے ہی نظر آ رہے تھے، لیکن ان پہاڑوں کا یہ سبز رنگ کسی اچھے موسم کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک عجیب سا بھیانک تصور موجود تھا۔ ہم نے ان کے سامنے خیمہ زنی کر دی۔ رابی نے ہمیں بتایا کہ یہی ہماری منزل ہے۔ اس شام رابی کے ساتھ چائے پیتے ہوئے میں نے پوچھا، ایک بات بتائیے مسٹر رابی، آپ نے خفیہ طریقے سے اس کام کا آغاز کیا ہے، کسی کو اس بات کا علم تو نہیں ہوگا کہ آپ یا آپ کے یہ قریبی ساتھی تیل تلاش کرنے والی اس کمپنی میں شریک نہیں؟ رابی ہنسنے لگا اور پھر بولا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا۔ رابی ایک بڑی دوربین اسٹینڈ پر نصب کیے ہوئے سامنے نظر آنے والے پہاڑی ٹیلوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، تم دیکھ رہے ہو ان پہاڑی ٹیلوں کو؟ ان کا ایک دوسرے سے رابطہ نہیں ہے۔ عموماً پہاڑی سلسلے میلوں دور تک سر جوڑے چلے گئے ہوتے ہیں اور ان کی چوٹیاں بے شک علیحدہ علیحدہ ہوں، لیکن جسم بالکل آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں صورتحال بالکل مختلف ہے۔ قدیم کتابوں میں بعض جگہ اسے چھوٹا مصر کہا جاتا ہے۔ مصر کے اہرام تو قدرتی ہیں، لیکن مراکش کی یہ سرزمین اس سے کہیں زیادہ پراسراریت کے پردوں میں لپٹی ہوئی ہے۔ یہاں یہ قدرتی اہرام کتنے وسیع و عریض علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں، اس کا تم اندازہ لگا رہے ہو۔ اب ان پہاڑوں کو دیکھو، صحرا کے عظیم سینے پر یہ صدیوں سے سر اٹھائے کھڑے ہیں اور ان میں کوئی رخنہ کوئی راہ نہیں۔
لیکن تجربہ ثابت کرتا ہے کہ یہ اندر سے خالی ہیں۔ ہاں، میں یہی معلوم کرنا چاہتا تھا مسٹر رابی کہ ان کے بارے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اندر سے خالی ہیں؟ پہلے بھی ہمیں اس کا تجربہ ہو چکا ہے، لیکن اس بار جو یہ تم بھاری مشینیں دیکھ رہے ہو جنہیں یہاں تک لاتے ہوئے ہمیں دانتوں پسینے آ گئے ہیں، یہ اسی مقصد کے لیے ہے۔ بظاہر یہ زمین کی گہرائیوں میں تیل تلاش کرنے کے لیے ہیں، لیکن انہی میں ایسی مشینیں پوشیدہ ہیں جو ہمارے دوسرے مقاصد کے لیے کام کرتی ہیں۔ مگر یہ مشینیں آپ کے پاس کہاں سے آئیں؟ حکومت مراکش سے جو مشینری آپ نے حاصل کی ہے کیا؟ ہاں، فیکون رابی نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، بس ان مشینوں کو ہم نے خاص طور سے حاصل کیا ہے اور یہ میرے دوستوں کا کمال ہے جو برسوں سے ان پر کام کر رہے ہیں۔ یہ مشینیں ان میں نصب کر لی گئی ہیں اور یہ غیر ملکی ماہرین، یوں سمجھ لو کہ بے شک ان کا تعلق تیل تلاش کرنے والی اس کمپنی سے ہے، لیکن در پردہ یہ انتہائی بھاری معاوضے پر ہمارے کام کے لیے یہاں آئے ہیں۔ تو آپ اس بات کا اندازہ کس طرح لگائیں گے مسٹر فیکون رابی کہ یہ پہاڑ اندر سے کھوکھلے ہیں؟ 2 دن تک قرب و جوار کا تجزیہ کیا جائے گا۔ یہ دیکھا جائے گا کہ ہمیں یہاں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً ان پہاڑی سلسلوں کے قرب و جوار کا موسم اور ماحول کیسا رہتا ہے؟ یہاں کہیں سے کوئی مداخلت تو نہیں ہوتی؟ ان پہاڑیوں کی بلندیوں سے گزرنے والے جہازوں کی کیا کیفیت ہے؟ آیا یہ گزرگاہ کی پٹی ہے یا نہیں؟ ان تمام چیزوں کا 2 دن تک جائزہ لیا جائے گا اور تیسرے دن پہلا تجربہ کیا جائے گا۔ بات بہرحال سنسنی خیز تھی اور اس پراسرار مہم میں جو ہو رہا تھا وہ بڑا عجیب تھا، کیونکہ بہرحال اس مہم کا انداز بڑا ہی مختلف اور خوفناک تھا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔